बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर यासिन सुल्तानी। मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर के प्रोग्राम सब्जेक्ट्स ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूं। मैं जो सब्जेक्ट आपके लिए लाया हूं वो है उर्दू। आज हम उर्दू पार्ट फर्स्ट की ग्रामर करेंगे, जिसमें हम इल्म बयान की एक शिक जो तशबीया है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। उर्दू में इल्म बयान ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जिसमें हम किसी मज़मून को क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक जानते हैं और किसी बात को हम कई तरीक़ों से जानते हैं। इल्म बयान क्या है? ऐसा इल्म जिसके क़वाइद व ज़वाबित जानने से, ऐसा इल्म जिसके क़वाइद व ज़वाबित जानने से कई तरीकों से बयान किया जा सकता है। ऐसा इल्म जिसके क़वाइद व ज़वाबित जानने से एक ही बात या मज़मून को कई तरीक़ों से बयान किया जा सकता है, और इसमें कौन कौन से अलूम शामिल होते हैं वो हम देखते हैं। इसमें तशबीया, इस्तारा, मजाज मुरसल और किनाया मुश्तमिल है। साल अव्वल में हमारे पास मजाज मुरसल नहीं है, किनाया भी नहीं है, लिहाजा हम तशबीया और इस्तारा इस पे गुफ्तगू करेंगे। तशबीया क्या है? याद रखें, उर्दू में सबसे पहले लुग़वी मानी होता है, फिर उसके बाद उसका इस्तिलाही मानी बयान किया जाता है, और इसमें लुग़त में और मानी होता है और इस्तिलाह में और मानी होता है। लुग़त में हम आम जो बोल चाल इस्तेमाल करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसके मुताबिक बात की जाती है, और इस्तिलाह में हम उर्दू की ज़बान में बात करते हैं। तशबीया, इसका लुग़वी मानी क्या है? तशबीया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये अक्सर MCQs के अंदर ये पूछा जाता है कि तशबीया किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो हम उसका जवाब ये दे सकते हैं कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब इसके मानी क्या है? मुशाहबत पैदा करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानद करार देना, ये तशबीया कहलाता है। ये लुग़त में आएगा। हम इधर लिखते हैं कि तशबीया मुशाहबत पैदा करना, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानद करार देना, ये लुग़त में है। जबकि इस्तिलाही मानी क्या है? जब एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी की बिना पे किसी दूसरी चीज़ के मानद करार दिया जाता है तो वो चीज़ तशबीया कहलाती है। एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर
ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ ارکان تشبیہ، کیونکہ یہاں تشبیہ کے کچھ حصے ہیں، وہ حصے اگر آئیں گے تو پھر صحیح تشبیہ کی سمجھ آئے گی۔ تشبیہ کے حصے کتنے ہیں، تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں، تشبیہ کتنے رکن پر مشتمل ہے، تو آئیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تشبیہ یعنی یہاں ہم لکھیں گے ارکان تشبیہ۔ ارکان تشبیہ ایم سی کیوز میں یہ سوال آتا ہے، ارکان تشبیہ کتنے؟ آگے وہ آپشن دے دیتا ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، تو آپ نے 5 پہ نشان لگا دینا ہے، یہ 5 ہے۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مشبہ، تشبیہ کا پہلا رکن ہے مشبہ۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ مشبہ بی، اس کو بی ہی بھی پڑھیں گے لیکن یہاں شارٹ کر کے ہم پڑھتے ہیں مشبہ بی۔ تیسرا رکن ہے وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ، دونوں لکھ سکتے ہیں، وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ۔ نمبر 4 ہے حرف تشبیہ، حرف تشبیہ۔ اور نمبر 5 ہے غرض تشبیہ۔ یہاں حرف کی جگہ ہم ادات تشبیہ بھی لگاتے ہیں۔ ادات کا مطلب بھی حرف کی ساتھ ساتھ ہوتا ہے غرض تشبیہ۔ اب یہ 5 ارکان ہیں، ہر رکن کی تعریف ضروری ہے۔ مشبہ کیا ہے؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ ہے۔ مشبہ بھی کیا ہے؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بھی کہلاتا ہے۔ وجہ شبہ کیا ہے یا وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وہ مشترک خوبی جو مشبہ میں پائی جائے اور مشبہ بھی میں پائی جائے وہ وجہ تشبیہ کہلائے گا، وجہ شبہ کہلائے گا۔ اور جو آپ حرف تشبیہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ حرف تشبیہ کہلائے گا یا ادات تشبیہ کہلائے گا۔ اس کے بعد غرض تشبیہ کیا ہے کہ آپ کو کون سی وجہ، مقصد کیا تھا، کیا وجہ بنی، کیا سبب بنا کہ آپ نے وہ تشبیہ دینا چاہی۔ تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ ہم نے جو مشبہ اور مشبہ بھی میں مشترک خوبی پائی گئی وہ مشبہ اور مشبہ بھی وہ وجہ تشبیہ بن گیا، اور حرف تشبیہ جو لفظ ہم نے تشبیہ کے لیے استعمال کیا وہ حرف تشبیہ بن گیا۔ غرض تشبیہ کیا ہے کہ ہم نے کس وجہ سے کس مقصد کے لیے تشبیہ دی تو وہ ہم غرض تشبیہ میں لے آئیں گے۔ تو یہ تعریف اس طرح ہم لکھیں گے، مشبہ کیا ہے؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں جس چیز کو تشبیہ دی جائے، کوئی بھی چیز ہے، انسان ہے، انسان خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا ہے، پھول ہے اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا ہے، چاند ہے اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا ہے، ٹھنڈا پانی ہے
اور وہ ٹھنڈا پانی کیوں ہے، کس کی وجہ سے ٹھنڈا پانی ہے، اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، تو وہ مشبہ میں. اب پانی ہم مشبہ میں لے آئیں گے، انسان ہم مشبہ میں لے آئیں گے، چاند ہم مشبہ میں لے آئیں گے. مشبہ بھی کیا ہے؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے. جس چیز سے تشبیہ یا تشبیہ، یہ دونوں لفظ استعمال ہم کر سکتے ہیں. تشبیہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور تشبیہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. جس چیز سے تشبیہ دی جائے. اب یاد رکھیں، مشبہ بھی جس چیز کو تشبیہ دی جائے، جس چیز سے تشبیہ دی جائے. مشبہ اور مشبہ بھی میں یہ واضح فرق نظر آ رہا ہے. اب ان دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو اس کو ہم طرفین شبہ کہیں گے، یعنی کیونکہ یہ دونوں میں آ رہا ہے اس لیے ہم یہاں طرفین شبہ کہیں گے. مشبہ کیا ہے؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے. یہاں آپ دیکھیں اس میں کو کا واضح فرق ہے اور یہاں سے ہے. کو اور سے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، مثال کے طور پہ ہم لب کی نازکی کو شمار کر رہے ہیں، لب نازک ہے، اس کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ مشبہ ہے. اور کس سے کر رہے ہیں؟ مثال ہم پھول سے کر رہے، کیونکہ پھول سرخ ہوتا ہے اور اس کی خوبصورتی اتنی ہوتی ہے، گلاب کے پھول کی بات، تو وہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بھی ہے. یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جائے. اب کس کو؟ لبوں کو ہم نے تشبیہ دی، کس سے تشبیہ دی؟ وہ مشبہ بھی بن جائے گا. گلاب کے پھول سے ہم نے تشبیہ دی. تو یہاں یہ چیز واضح ہو گئی کہ مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اور مشبہ بھی کیا ہے؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے. وجہ تشبیہ کیا ہے یا وجہ شبہ کیا ہے؟ وہ مشترک خوبی جو مشبہ میں پائی جائے اور مشبہ بھی میں پائی جائے. وہ مشترک خوبی جو مشبہ اور مشبہ بھی میں پائی جائے، وہ وجہ تشبیہ کہلائے گا، وجہ تشبیہ کہلائے گا یا وجہ شبہ کہلائے گا. حرف تشبیہ کیا ہے؟ وہ حروف جو ہم تشبیہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ حروف جو ہم تشبیہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں بہت سے حروف ہیں. کا، کے، کی، سا، سی، سے، ایسے، جیسے، مانند، طرح، یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ حروف تشبیہ میں استعمال ہوں گے. مثال کے طور پہ ایسا، ایسے، ایسی، کے، جیسے، طرح، مانند وغیرہ. یہ حرف تشبیہ استعمال ہوں گے. یعنی حرف تشبیہ استعمال، وہ حروف جو ہم تشبیہ دینے کے لیے استعمال، وہ ایسے ہے، وہ ایسی ہے، کہ وہ ایسا ہے، جیسے یہ چیز پڑی ہے، طرح، مانند، اس طرح کے جتنے لفظ آئیں گے وہ سارے کے سارے حروف تشبیہ میں استعمال. غرض تشبیہ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے، غرض کے لیے تشبیہ دی جائے وہ غرض تشبیہ کہلاتا ہے. یعنی جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں، علم بیان ایسا علم جس کے قواعد و ضوابط جاننے سے ایک ہی بات یا مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے.
इसकी आगे शिकें हैं, कई शराइत हैं, आगे हिस्से हैं, तशबीह है, इस्तारा है, मजाज मुरसल है, किनाया है। लेकिन हम साल अवल में चूँकि हमारे 2 टॉपिक आ रहे हैं, तशबीह और इस्तारा, यहाँ हम तशबीह और इस्तारा की बात करेंगे। तो तशबीह क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मुशाबहत पैदा करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देना। इस्तिलाही मानी क्या है कि एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर किसी दूसरी चीज़ के मानद करार देना, ये तशबीह कहलाता है। अरकान तशबीह 5 हैं। नंबर 1 मुशब्बा, मुशब्बा बी। नंबर 2, नंबर 3 वजह तशबीह, वजह शब्बा। नंबर 4 हरफ तशबीह या हरूफ तशबीह। नंबर 5 गर्ज़ तशबीह। मुशब्बा क्या है? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाती है। मुशब्बा भी जिस चीज़ से तशबीह दी जाए वो मुशब्बा भी कहलाती है। वजह तशबीह क्या है या वजह शब्बा क्या है? वो मुश्तरक खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा भी में पाई जाए। हरूफ तशबीह वो हरूफ जो हम मुशब्बा या तशबीह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हरूफ तशबीह कहलाएगा। गर्ज़ तशबीह क्या है? जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसे गर्ज़ तशबीह। अब हम मिसालें, इसकी ना मिसालें हम सीखते हैं। अब हम इसकी वजाहत भी हो जाएगी और ये अच्छे तरीके हमें समझ में भी आ जाएगा कि मुशब्बा क्या है, मुशब्बा भी क्या है, वजह शब्बा क्या है, हरफ तशबीह क्या है और गर्ज़ तशबीह क्या है। हम यहाँ एक टेबल बनाते हैं और वहाँ हम कुछ इशार के ज़रिए हम इसको साबित करते हैं कि मुशब्बा क्या है, मुशब्बा भी क्या है। इसकी हमें समझ कैसे आएगी? जब कोई एग्ज़ामिनर इशार देता है या शेर देता है और वो ये कहता है कि इसमें आप तशबीह की निशानदेही करें, तो हमें इसमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह इसकी निशानदेही कर सकते हैं। मुशब्बा, मुशब्बा भी, हरफ तशबीह और वजह शब्बा और गर्ज़ तशबीह। मुशब्बा, मुशब्बा भी, हरफ तशबीह, वजह शब्बा, गर्ज़ तशबीह या तशबीह। अब इसमें मीर तकी मीर का एक शेर है, वो कहते हैं, यहाँ हम लिखते हैं, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब की सी है। अब हम इस शेर में देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब की सी है, यानी नाजुकपन। फिर उसके बाद वो कहता है उसके लब क्या कहिए। पता चला भी यहाँ वो अपने महबूब के लबों की बात कर रहा है कि मेरे महबूब के जो लब हैं वो खूबसूरत हैं, और उस खूबसूरती को वो ज़ाहिर करते हुए किसकी जानिब जा रहा है? पनखड़ी एक गुलाब की सी है। मतलब क्या है कि वो यहाँ आप देखते हैं तारीफ़ क्या थी मुशब्बा की? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो मुशब्बा है वो लब आ रहा है, क्योंकि इस चीज़ को तशबीह दी जा रही है। तो यहाँ हम लिख दें कि मुशब्बा लब है, क्योंकि मुशब्बा की तारीफ़ क्या है? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाता है। तो यहाँ हम इस शेर में देखते हैं कि शायर ने यहाँ महबूब के लबों की खूबसूरती को बयान किया है, इसलिए हम लब का जो ज़िक्र है वो मुशब्बा की तरफ ले जाएंगे। और मुशब्बा भी की तारीफ़ क्या थी? जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। अब यहाँ किस चीज़ से तशबीह दी जा रही है? पनखड़ी एक गुलाब की सी है, यानी वो जो गुलाब की पनखड़ी है, गुलाब चूँकि खूबसूरत फूल है फूलों में से, इसलिए वो इस फूल का सहारा लेते हुए वो यहाँ तशबीह का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है वो गुलाब की पनखड़ी से कर रहा है। इसलिए हमें पता चला कि मुशब्बा बी की तारीफ़ क्या थी कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए
وہ مشبہ بھی کہلاتا ہے۔ تو یہاں ہم مشبہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کون سا، گلاب کی پنکھڑی۔ صرف مشبہ اور مشبہ بھی کی پہچان ہو جائے تو باقی تین تو ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حرف تشبیہ کی سی، بھئی وہ جو حرف آ رہے ہیں، مانند آ رہا ہے، طرح آ رہا ہے، جیسا آ رہا ہے، جیسی آ رہا ہے، ایسا آ رہا ہے، ایسی آ رہا ہے، کہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کی سی آ رہا ہے، سا آ رہا ہے، تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حرف تشبیہ کیا ہے۔ مشبہ اور مشبہ بھی کی پہچان کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، یہاں سے ہم اکثر جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ یہاں ہم مشبہ کیا ہے، لب یعنی لبوں کی خوبصورتی کو ظاہر کیا جا رہا ہے، مشبہ بھی کیا ہے، گلاب کی پنکھڑی۔ مشبہ کی تعریف یہ یاد رکھیں، جس چیز کو تشبیہ دی جائے، یہ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بھی کہلاتا ہے۔ یہاں لب مشبہ ہے، مشبہ بھی گلاب کی پنکھڑی ہے، اور یہاں پتہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ اب یہاں کیا ہے، کی سی، پورے شعر میں کی سی جو ہے وہ مانند ہے یا طرح ہے، تو اس کا مطلب حرف تشبیہ ہمارے پاس کی سی آ گیا۔ وجہ شبہ، اب وجہ شبہ کس کو کہتے ہیں، وہ مشترک خوبی جو مشبہ مشبہ بھی میں پائی جائے، تو وہ کیا تھا، نازکی۔ یہ آپ دیکھیں، نازکی جو تھا وہ لبوں کی تھی اور گلاب کے پھول کی تھی، دونوں چیزیں یعنی مشبہ مشبہ بھی میں جو پائی جائیں وہ وجہ شبہ کہلاتا ہے۔ مشترک خوبی کون سی آ رہی، یعنی اس کی لبوں کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا تھا، اس کے جو لب تھے اس کی نازکی کو، اس کی نزاکت کو اس نے ظاہر کرنا تھا۔ تو یہاں ہم لکھیں گے نازکی یا نزاکت، یعنی وہ خوبصورتی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی، اب مقصد کیا تھا کہ میرے محبوب کے جو لب ہیں وہ خوبصورت ہیں، بڑے نازک ہیں، بڑے ملائم ہیں، وہ احسن ہیں، اور وہ اس لیے غرض تشبیہ آ گئے۔ اب غرض تشبیہ ہمارے پاس کیا بچا، نازکی اس کے لب کی کیا، یہ ہم نے اپنی طرف سے لکھنا ہوتا ہے، یعنی یہاں وجہ شبہ اور غرض تشبیہ یہ تقریباً ایک جیسے آتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسے۔ اب یہاں ہم نے نازکی لکھا، نزاکت، اسی نازکی اور نزاکت کو ہم کیا کریں گے، واضح کر دیں گے کہ یہاں ہم لکھ دیں گے لبوں کی نزاکت کو یا لبوں کی خوبصورتی کو واضح کرنا، لبوں کی نزاکت کو واضح کرنا، لبوں کی نازکی کو واضح کرنا، یا ہم یہ لکھ دیں گے کہ شاعر نے یہاں لبوں کی نزاکت کو واضح کیا ہے، لبوں کی نزاکت کو واضح کرنا، یہ غرض تشبیہ آئے گا۔ آپ دیکھیں مشبہ مشبہ بھی، حرف تشبیہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ، ہم نے ایک شعر کا سہارا لیا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی یہاں غرض تشبیہ ہے، وجہ شبہ ہے، مشبہ مشبہ بھی لب اور گلاب کی پنکھڑی ہے، حرف تشبیہ کی سی جو آ رہا ہے۔ یہ ہم اس طرح ہم ایک اور شعر لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہوگا، ایک شاعر نے کہا کہ زندگی ہے یا طوفان ہے، زندگی ہے یا، یہ مثالیں ہم دے رہے ہیں، زندگی ہے یا طوفان ہے، زندگی ہے یا طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب یہاں اس شعر میں نظر آ رہا ہے، شعر میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جو زندگی ہے اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یعنی وہ اس کی زندگی میں سکھ کا سانس نہیں ہے۔ یہاں ہم مشبہ کس کو کریں گے، مشبہ وہ زندگی ہے، یعنی زندگی کو تشبیہ دے رہا ہے، کس چیز سے تشبیہ دے، طوفان سے وہ تشبیہ دے رہا ہے، تو مشبہ اور مشبہ بھی ہو گیا۔
اب اس میں یا کا جو لفظ آیا یہ کیسی ہے یا طرح ہے، تو یہاں حرف تشبیہ جو ہوگا وہ یا ہے۔ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، مطلب کیا ہے کہ اس کی زندگی میں سکھ نہیں ہے، تو ہم یہاں طوفانی کیفیت لکھیں گے کہ اس کی زندگی میں طوفان ہی طوفان ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، یعنی طوفانی کیفیت ہے۔ یہاں ہم اس کی وجہ شبہ کریں گے۔ غرض تشبیہ کیا ہے کہ زندگی کے غم کو وہ واضح کر رہا۔ یہاں ہم نے غرض تشبیہ میں بات جس چیز کی وضاحت ہے وہی ہم کرتے ہیں، زندگی کے غم کو واضح کرنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا تشبیہ۔ تشبیہ کے ہم نے ارکان پہ ہم نے بات کی، پھر ہم نے مثالوں سے یہ سیکھا کہ مشبہ کیا ہے، مشبہ بھی کیا ہے، حرف تشبیہ کیا ہے، وجہ شبہ کیا ہے، غرض تشبیہ کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ ہم آپ کو لیکچر ڈیلیور کر سکیں۔ اللہ حافظ۔